شادی کے بعد صرف ایک کمرے میں رہنا، بچے پیدا کرنا یا چند لمحوں کی قربت ہی زندگی نہیں ہوتی۔ بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں۔ اصل زندگی یہ ہے کہ بیوی کو اس طرح رکھو کہ اسے کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی گھر سنبھالتی ہے، کھانا بناتی ہے اور بچوں کو دیکھتی ہے، لیکن کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ دن رات تھکی ہوئی بھی ہوتی ہے، پھر بھی مسکراتی ہے۔ وہ اپنا نام، اپنی پہچان، اپنے خواب چھوڑ کر کسی اور کے گھر کو اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ بیوی صرف بیوی نہیں ہوتی، وہ ایک بیٹی، ایک ماں، ایک دوست اور سب سے بڑھ کر ایک انسان ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گی۔ میں بھی ٹھیک ہوں جی، اللہ تعالیٰ کے فضل، شکر اور کرم کے ساتھ۔ اور جی یہاں پر جی صبح کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا تھا، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ دکان پر چلا گیا تھا اور بیٹی بھی آج ماشاءاللہ اسکول چلی گئی تھی۔ اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ بے شک جی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا اور میری بیٹی جو ہے وہ دوبارہ سے اسکول جوائن کر لیا اس نے، اور ہسبینڈ جو ہے وہ باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تو میں یہاں پر میں نے کہا چلو جلدی جو ہے نا وہ کام نپٹا لیتی ہوں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یقین کریں ہم عورتوں کے کام سارا دن نہیں جو ہے نا وہ ختم ہوتے، کیونکہ ہم ایک کام ختم کرتی ہیں نا تو ابھی بیٹھنے لگتی ہیں کہ 2 گھڑی کے لیے سانس لے لیں، تو یاد آ جاتا ہے او ہو ابھی تو ایک کام رہتا تھا، وہ بھی ساتھ ہی کر لیتی ہیں۔ اور یقین کریں مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے نا کہ کوئی کام میں بیٹھی ہوں نا تو مجھے کوئی چیز نظر آ جائے نا، میں کہتی ہوں اس کو جلدی سے ٹھیک کر لوں، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی ہے نا اس کو ٹھیک کر کے رکھ دوں، یہ گلدان ہے یہ تھوڑا سا ادھر کیوں پڑا ہوا ہے اس کو ادھر رکھوں۔ اتنی مجھ میں یہ بری عادت ہے نا، یقین کریں میں کہیں بھی جاتی ہوں نا تو میں ان کو بھی کہہ دیتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ کی یہ چیز جو ہے نا ادھر نہیں صحیح لگ رہی نا مجھے، آپ اس کو ادھر رکھیں یہ پیاری لگے گی۔ تو کبھی کبھی میں خود کو ڈانٹ دیتی ہوں دل ہی دل میں کہ میں نے یہ پتہ نہیں وہ لوگ اگلا بندہ یا بندی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم جو ہے وہ جاہل ہے، یہ ہمیں سمجھا رہی ہے۔ لیکن میری عادت ہے کہ میں گھر کا ایک کونا جو ہے نا وہ اس طرح سے نیٹ اینڈ کلین کرتی ہوں، یعنی کہ ہر عورت کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جو ہے نا یہ ڈیوٹی بہت سخت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کے گھر میں جو ہے نا یہ ڈیوٹی اتنی سخت نہیں ہوتی، دل چاہا تو کام کر لیا، نہ دل چاہا تو لمبی تان کے سو گئے، یا بس انجوائے کیا کہ امی مجھ سے کام نہیں ہوتا جی آپ خود کر لیں، تو امی کہتی ہے چلو اچھا میں خود کر لیتی ہوں، کیونکہ یہ مائیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ میں کر لیتی ہوں تم ریسٹ کرو، یا تم کوئی بات نہیں تم آج کام نہ کرو۔ تو آج آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گی کہ خواتین گھر میں کیوں غصہ کرتی ہیں۔ بہت سے مردوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں گھر میں بہت زیادہ غصہ کرتی اور چیختی چلاتی ہیں، لیکن وہ اکثر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ چیخنا دراصل ان کے دیے ہوئے احساس اور اندرونی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے چیخنے کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ذمہ داریوں کا بڑھتا ہوا بوجھ ایک عورت پر گھر، بچوں، شوہر، سسرال اور معاشرتی رشتوں سمیت کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب یہ بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ دباؤ کو کم کرنے کے لیے غصے اور چیخنے کا سہارا لیتی ہیں۔ توازن برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش۔ ہر عورت ایک ایسی بیوی، بہترین ماں اور ایک کامیاب فرد بننا چاہتی ہے۔ جب وہ ان تمام شعبوں میں پرفیکٹ نہیں ہو پاتی تو شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اکثر خواتین چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ہمیشہ محبت بھرا رویہ رکھے، بچے مثالی ہوں، گھر ہر وقت صاف ستھرا رہے اور خاندان میں انہیں عزت ملے۔ جب ان میں سے کوئی بھی چیز کمزور پڑتی ہے تو عورت خود بخود جذباتی ہو جاتی ہے۔ عورت کو اپنے شوہر سے محبت، عزت اور احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اسے یہ سب کچھ میسر نہیں آتا تو وہ اندر ہی اندر اداس ہوتی رہتی ہے اور کرتی رہتی ہے، اور بے بسی غصے اور چیخنے کی صورت میں باہر آتی ہے۔ نظر انداز کیے جانے کا احساس۔ اگر گھر میں شوہر یا دوسرے افراد اس کی محنت اور جذبات کی قدر نہیں کرتے تو وہ اپنی موجودگی اور اہمیت کا احساس دلانے کے لیے چیخنے لگتی ہے۔
اگر کوئی خاتون کسی ڈائٹ پلان پر ہے یا کسی پسندیدہ چیز سے محروم ہے تو اس کے غصے اور چڑچڑے پن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ طویل عرصے تک گھر تک محدود رہنا، یعنی کہ گھر سے باہر نہ جانا، بس گھر میں رہنا، گھر کے کام کرتے رہنا، بچوں کو دیکھنا، کھانا بنانا۔ اگر ایک عورت دن بھر بچوں اور گھریلو کاموں میں مصروف رہے اور اسے اپنے لیے وقت نہ ملے تو وہ گھٹن کا شکار ہو سکتی ہے، جس سے اس کا مزاج بگڑ سکتا ہے۔ چھوٹے تحائف بڑی خوشیاں دیتے ہیں۔ خواتین کو خوش کرنے کے لیے مہنگے تحائف ضروری نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹے مگر بہت محبت بھرے اشارے، جیسے ایک تعریفی جملہ کہ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، اچانک کوئی پسندیدہ چیز دینا یا بس اس کے ساتھ وقت گزارنا اسے خوش اور مطمئن کر سکتا ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کا چیخنا محض غصہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی جذباتی یا ذہنی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ اگر شوہر اور گھر کے دوسرے افراد اس کی عزت کریں، اسے وقت دیں اور اس کے جذبات کو سمجھیں تو وہ زیادہ خوش، مطمئن اور محبت کرنے والی بن سکتی ہے۔ ایک گھر ہی تو ہوتا ہے جو عورت کا سکون، اور ساری زندگی وہ اس گھر میں گزارنے والی ہوتی ہے۔ اس کے بچے، اس کا ہسبینڈ، یہاں تک کہ اس کے گھر سے جڑی ہوئی اس کی ایک ایک چیز اسے سکون دیتی ہے۔ اگر گھر میں پیار کرنے والے فرد شامل رہتے ہوں گے اس گھر میں، تو یقین کریں وہ گھر جنت سے کم نہیں ہوگا۔ اور جس گھر میں جو ہے وہ ہسبینڈ پیار کرنے والا، عزت کرنے والا، عزت دینے والا ہو، تو یقین کریں وہ گھر تو جنت سے بھی زیادہ پیارا ہوگا۔ اور پھر کیوں نہ ایک عورت اس گھر میں اپنے آپ کو ملکہ جیسی محسوس کرے گی، اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں، چاہے وہ جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک عورت جب اپنے گھر میں خوش تب ہی رہ سکتی ہے جب اس کو سراہنے والے ہوں، اس کی چھوٹی چھوٹی کام پر اس کو سراہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں اس کو معاف اور درگزر کریں۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، جیسے ایک بیٹی سے غلطی ہوتی ہے تو ماں باپ اس کو درگزر کرتے ہیں، اگر ایک بہو سے بھی ہو جائے تو آپ لوگ درگزر کرنا سیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور لائک لازمی کر دیا کریں، کیونکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہیں۔ اور کامنٹ بھی کیا کیجیے گا پیارا سا، آپ لوگ کامنٹ نہیں کرتے، تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت 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 سارا خیال۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔